بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، گجرانوالہ کے علاقے شاہینہ آباد میں پسند کی شادی کرنے پر قتل ہونے والے نوبیاتا جوڑے کے حوالے سے نئے انکشافات سامنے آئے ہیں جو شاید آپ کو ہلا کر رکھ دیں۔ ایک طرف 20 روز کی مہندی لگے ہاتھوں والی دلہن اور دولہے کو اور اس کی ماں کو گولیاں ماری جا رہی تھی تو دوسری طرف لائیو کال پر دولہے کی بہن اپنے مرنے والے ان پیاروں کی چیخیں سن رہی تھی۔ لائیو فون کال پر دولہے کی بہن اپنی ماں کی یہ دہائیاں بھی سن رہی تھی کہ کیسے اس کی ماں قاتلوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان 3 لوگوں کو مارنے والا کیا لائبہ کا منگیتر عثمان ہے یا اس سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس قتل کی واردات میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لائبہ کو کورٹ میرج سے قبل کس نے تشدد کر کے گھر سے نکال دیا تھا اور لائبہ نے وہ پوری رات رو رو کر کہاں گزاری تھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بھی انکشاف کیا جائے گا کہ لائبہ اور عباس کو کورٹ میرج کرنے پر کس نے مجبور کیا اور اس کا لائبہ کے ساتھ کون سا قریبی رشتہ ہے۔ ناظرین، اس وقت گجرانوالہ کے علاقے شاہینہ آباد میں پسند کی شادی کرنے پر نوبیاتا جوڑے عباس اور لائبہ کے قتل کی جو سٹوری ہے وہ ٹرینڈنگ پر جا رہی ہے۔ لوگ ان معصوم چہروں کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ کتنے پیارے اور خوبصورت بچے ہیں جو زندگی اپنی مرضی سے بتانے کے خواہش مند تھے، لیکن ان معصوم جانوں سے ان کی زندگی صرف لوگوں کی انا کی بنا پر چھین لی گئی۔ اور یہ لوگ بھی کوئی غیر نہیں تھے بلکہ لائبہ کے اپنے تھے جن کے ساتھ لائبہ کا خونی رشتہ تھا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کیسے اس نوبیاتا جوڑے کو لڑکے کی والدہ کے ہمراہ گھر کھانے پر دعوت پر بلایا گیا اور پھر وہاں پر ان بچوں کو ماں سمیت جو ہے وہ گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ انکشافات رکھیں گے جو کہ دولہے یعنی عباس کی بہن نے پولیس کے سامنے کیے ہیں۔ دنیا میں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ لائبہ اور عباس نے کورٹ میرج کی جس کی وجہ سے لائبہ کے گھر والے لائبہ سے خفا تھے اور اسی بنا پر انہوں نے یہ بات دل میں رکھ کر ایک پلان کے تحت ان لوگوں کو اپنے گھر بلایا اور پھر راستے سے ہٹا دیا۔ لیکن عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ دونوں بچوں نے اپنی مرضی کی ہو اور کورٹ میرج کر کے بڑوں کا دل دکھایا ہو۔ عباس کی بہن نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل جب عباس اور لائبہ ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے تھے اور لائبہ جو ہے وہ ان کے گھر ٹیوشن پڑھنے آتی تھی، یعنی عباس کی جو بہن ہے اس کی اپنی ایک اکیڈمی تھی جہاں لائبہ اس سے پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ لائبہ اور عباس کی جو والدہ ہیں وہ آپس میں بہت گہری دوست تھیں اور اس حوالے سے بھی ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ لہٰذا کچھ عرصہ قبل جب لائبہ میٹرک میں تھی اور عباس بھی تقریباً اسی طرح جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا تو یہ بچے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ لیکن جب ان کے گھر والوں کو اس پسند کا علم ہوا، اسپیشلی جب لائبہ کی والدہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے بہت برا منایا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنی بہن کے بیٹے عثمان سے کرنا چاہتی تھی۔ عباس کی بہن نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ میڈیا میں یہ جو شور مچایا جا رہا ہے کہ عثمان جو ہے وہ لائبہ کا منگیتر ہے اور منگیتر نے غیرت کے نام پر ان دونوں کا قتل کیا ہے، تو عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اس کی یعنی لائبہ کی عثمان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی منگنی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی فیملی میں اس بات کا کسی کو پتہ تھا کہ عثمان جو ہے وہ لائبہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لائبہ کی جو نند اور عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ جب یہ بچے میٹرک میں تھے اور ان دونوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو لائبہ کی والدہ نے عباس کی والدہ کو فون کر کے تھریٹ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے کیونکہ وہ کسی بھی صورت اپنی بیٹی کی شادی اس کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہونے دے گی۔ لہٰذا عباس کی والدہ نے اپنے بیٹے
بیٹے کو سمجھا کر پیچھے ہٹا لیا اور کہا کہ تم اس حرکت سے باز آ جاؤ، کیونکہ اس سے لائبہ کو گھر میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ والدہ اور گھر والوں کے سمجھانے پر عباس جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا اور لائبہ بھی اپنی جو ہے والدہ کی بات مان کر اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگی۔ عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ لائبہ کی والدہ نے جو ہے وہ عباس کی والدہ کو بتایا تھا کہ لائبہ کا باہر سے کوئی رشتہ آیا ہوا ہے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ باہر کرنا چاہتی ہیں، لیکن عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ اس بات کے ختم ہونے کے بعد بھی جو لائبہ کی والدہ ہیں انہوں نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور وہ عباس کا نام لے کر لائبہ کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بناتی تھی، اس کو ٹارچر کرتی تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ لائبہ کی والدہ نے ایک روز لائبہ پر اس قدر تشدد کیا اور اس کو جو ہے وہ آدھی رات کو جو ہے وہ مار کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم اسی وقت جو ہے وہ عباس کے گھر جاؤ اور اس سے شادی کرو، میرا تم سے کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے اور میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ اب لائبہ کی والدہ نے تو اپنی طرف سے اس کو مار کر گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ لائبہ کے جو والدہ کا پورشن ہے وہ اپر جو ہے وہ سٹوری پر ہے، لیکن لائبہ جو ہے وہ اس وقت گھر سے تو باہر آ گئی لیکن وہ سیڑھیوں پر ایک طرف چھپ کر ساری رات بیٹھی رہی اور وہ باہر نہیں نکلی۔ صبح جب ہوئی اور اس کی ماں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا لائبہ ساری رات سیڑھیوں پر ہی سوئی رہی تھی، تو اس نے لائبہ سے کہا کہ تم رات کو یہاں سے گئی کیوں نہیں؟ تو پھر لائبہ روتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن لائبہ نے جس طرح رو کر ساری رات گزاری تھی تو اس نے یہ بات اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ اب اگر وہ عباس کے نام کی وجہ سے بدنام ہو چکی ہے اور اس کی ماں اس کی چھوٹی بہنوں کے سامنے بات بات پر عباس کا تانا دے کر اسے زچ کرتی ہے، اسے تشدد کا نشانہ بناتی ہے اور اس کو بے عزت کرتی ہے، تو اگلی صبح پھر لائبہ نے عباس کو فون کر کے ساری ڈیٹیل بتائی اور کہا کہ یا تو وہ اس سے شادی کر لے یا نہیں تو وہ اپنی جو ہے وہ زندگی کا خاتمہ کر لے گی، کیونکہ وہ اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس پر عباس نے ہم سب گھر والوں کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ میری وجہ سے لائبہ اس قدر تشدد برداشت کر رہی ہے اور اس قدر مشکل زندگی گزار رہی ہے اور میں یہاں آرام سے بیٹھا ہوں تو میں یہ صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیا اور اگلی صبح لائبہ جو ہے وہ اسکول جانے کے بہانے جو ہے گھر سے نکلی، لیکن پھر وہ 8 بجے عباس کے گھر آ گئی۔ عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ ہم سب گھر والوں کو پتہ تھا کہ لائبہ نے آج آنا ہے، لہٰذا لائبہ 7 بجے ہمارے گھر آئی اور 8 بجے سب گھر والوں کی مرضی سے ان دونوں کی 9 بجے تقریباً کورٹ میرج کروا دی گئی۔ عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ کورٹ میرج کے بعد جو ہے وہ لائبہ ہمارے گھر ہی رہنے لگی، لیکن جب اس کی والدہ کو اس بات کا علم ہوا کہ لائبہ اور عباس نے کورٹ میرج کر لی ہے تو تقریباً 5 روز بعد جو ہے وہ لائبہ کی والدہ ان کے گھر آئی اور عباس کی والدہ سے معافی مانگی اور کہا کہ بچوں نے اب اگر اپنی مرضی کر لی ہے تو ہم اس میں خوش ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم صلح صفائی سے تمام معاملات جو ہیں وہ سالو کر لیں۔ عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ عباس کی جو والدہ ہیں وہ شروع میں ان سے صلح کرنے میں ہچکچا رہی تھیں، لیکن اس دوران جو ہے لائبہ کی والدہ 3-4 مرتبہ ان کے گھر آئیں، یہاں تک کہ وہ لڑکا عثمان جو کہ لائبہ کی خالہ کا بیٹا ہے وہ بھی ان لوگوں کو منانے کے لیے ان کے گھر آیا اور کہا کہ اگر آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی خطرہ ہے تو آپ اپنے دل سے یہ بات نکال لیں، یہ میری کزن ہے اور میں اس کو خوشی جو ہے زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ لوگ ہمارے گھر آئیں اور ہم صلح صفائی سے ایک علاقے میں رہنے کے خواہش مند ہیں۔ اس حوالے سے پھر بھی لائبہ کی جو ساس ہے وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن جب لائبہ کی والدہ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی صورت راضی نہیں ہو رہے تو پھر لائبہ کی والدہ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی، قرآن کو ضامن بنایا، تو پھر عباس کی والدہ جو ہے وہ مان گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر میری دوست نے قرآن کو ضامن بنا لیا ہے تو اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ وقوعے کے روز جو ہے وہ اپنی بہو اور بیٹے اور شوہر کے ہمراہ وہاں گئی۔
لائبہ کی والدہ نے لائبہ کو تاکید کی تھی کہ وہ اچھی طرح بن سنور کر تیار ہو کر آئے، کیونکہ انہوں نے پوری برادری کو اپنے گھر جو ہے وہ دعوت پر مدعو کیا ہوا ہے، اور وہ سب کے سامنے اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خوشی خوشی اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں۔ لیکن جب لائبہ اپنے شوہر اور ساس کے ہمراہ جب اپنی ماں کے گھر گئی تو وہاں پر کوئی بھی بندہ انوائٹ نہیں تھا، بالکل خاموشی تھی، جس پر لائبہ کی جو ہے والدہ جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہوئی، اور انہوں نے اپنی بیٹی جس کی شادی ہوئی ہے، جس نے لائیو کال پر اپنی ماں کی چیخیں سنی، اس نے لائبہ کی جو ساس ہے اس نے اپنی بیٹی کو فون کیا اور کہا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس کے بعد عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے میرے والد اور بھابھی کو نیچے بٹھایا اور پھر لائبہ، میری امی یعنی عباس کی والدہ اور عباس کو اوپر والے پورشن میں لے کر گئے، اور ابھی وہ اوپر والے پورشن میں گئے ہی تھے کہ گولیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور فون کال پر میری ماں جو لائیو کال پر تھی، کیونکہ میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ فون بند نہ کرے، فون کال چلتی رہے تاکہ مجھے جو ہے کسی بھی معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو سکے۔ عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ قاتل ایک نہیں تھا، قاتل ایک سے زائد لوگ تھے، کیونکہ میں نے لائیو کال پر سنا ہے کہ جیسے ہی وہ لوگ جو ہے وہ کمروں میں داخل ہوئے تو میری والدہ کہہ رہی تھیں کہ تم لوگ کون ہو جو اتنی ساری بندوقوں کے ساتھ اندر آ گئے ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی جو ہے عباس پر گولیاں برسائی گئیں تو عباس کی والدہ ہاتھ جوڑ کر ان سے کہتی رہیں کہ خدا کے لیے میرے بیٹے کو معاف کر دو اور میری آنکھوں کے سامنے میرے جوان بیٹے کو گولیاں مت مارو۔ لیکن اس کی ماں کے سامنے اس کی بیٹے کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا، اور اس کے بعد ایک گولی اس کی ماں کو ماری گئی جو ان کے بازو پر لگی، اور انہوں نے کہا کہ ہائے میرا بازو گیا۔ عباس کی بہن کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں نے جب چیخیں مارنا شروع کر دی تو شاید ان لوگوں کا اندازہ ہو گیا کہ فون کال جو ہے وہ چل رہی ہے، لہٰذا انہوں نے فون کو جو ہے وہ کال کٹ کی، اور اس کے بعد اس فون پر بھی گولی مار کر اس فون کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو ناظرین، یہ ساری قتل کی واردات تھی جو کہ عباس کی بہن نے فون کال پر لائیو سنی، اور اس نے بتایا کہ قاتل ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ باقی لوگوں کو بچانے کے لیے صرف عثمان کو جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں اور باقی لوگوں کو پولیس سے دور رکھ رہے ہیں۔ اب ناظرین، یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ ان قاتلوں کو جو ہے وہ سب لوگوں کو جو اس قتل میں شامل ہیں ان کو گرفتار کریں، اور ان معصوم بچوں کی زندگی چھیننے والے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔